اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے۔ اس طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ آئیے دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ مہربان آسمانی خدا باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی اور سلامتی بخشی۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے توفیق عطا کی کہ ہم اس وقت اگرچہ اکٹھے نہیں تو بھی روح القدس میں ایک ہو کر تیرے حضور تیری عبادت کے لیے پیش ہوں۔ التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھو ڈال، ہمیں پاک کر، ہمارے گناہ معاف کر، ہم پر رحم کر، ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر تاکہ ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش کر سکیں۔ اے زندہ خدا، آج کی یہ عبادت تیرے پاک نام سے شروع کرتے ہیں، تیرے جلال کے لیے اسے پیش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور تیری ہی مدد سے اسے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ خدا پاک روح ہمارا استاد اور مددگار بنا رہے اور اس عبادت کی ساری ٹرانسمیشن پر بھی تیری برکت ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آئیے ہم زبور نمبر 9 گاتے ہوئے خداوند کی تعریف کریں، اس کے تخت، اس کی عدالت، اس کی بادشاہت کا بیان کریں۔ وہ رحم کرتا ہے، وہ حقیر اور عاجز بندوں کی التجاؤں کو فراموش نہیں کرتا۔ آؤ گاتے ہوئے خداوند کی تمجید کریں۔ دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا۔ کرے گا انصاف سچا یار، دنیا کا تو کرے گا انصاف سچا یار، انصاف سچا یار، سچے آئی نال ہوندے، سچے آئی نال ہوندے، فیصلے سب سچے آئی نال ہوندے، فیصلے سب دکھیار آلئی ہے محکم کا یہوہ، دکھیار آلئی ہے محکم کا یہوہ، محکم کا یہوہ، ہونا دے دکھ دے ویلے، ہونا دے دکھ دے ویلے، ہے ہونا دی پناہ گاہ، ہونا دے دکھ دے ویلے، ہے ہونا دی پناہ گاہ، آسو ندی ہے توئی جپ دے جو نام تیرا،
आसो नदी है तू जप दे जो नाम तेरा, जप दे जो नाम तेरा, जो ढूंढ देने तेनू, जो ढूंढ देने तेनू, वो ना छड़ ना देना, जो ढूंढ देने तेनू, वो ना छड़ ना देना। सैऊन विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ, सैऊन विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ, तारीफ ओदी गाओ, सब कम चर्ज ओदे, सब कम चर्ज ओदे, जा सुनाओ, सब कम चर्ज ओदे, जा सुनाओ। कुछ करदा कून दी जद नानू याद करदा, कुछ करदा खून दी जद नानू याद करदा, नानू याद करदा। फरियाद आज ज़ादी, फरियाद आज ज़ादी, हरगिज़ नहीं ओ भुलदा। फरियाद आज ज़ादी, हरगिज़ नहीं ओ भुलदा। कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, वास्ते ने आदे तख्ता न है बिछाया, तख्ता न है बिछाया, तख्ता न है बिछाया। आइए हम अपने खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हों, उसकी रहमतों और नेमतों को याद करते हुए, उसकी नेकी और भलाइयों को याद करते हुए हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करें। बुजुर्ग मेहरबान आसमानी खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। यीशु मसीह ने इंसानी जिस्म इख्तियार किया, हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए, हमारे लिए फिदिये में जान दे दी और जी उठा है। वो जिंदा है और तेरे दाहिने हाथ मौजूद है हमारी शिफात के लिए। हम यस्सु के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए, उसके जिंदा होने के लिए तेरा शुक्र करते हैं और उससे मिलने वाली गुनाहों की मुआफी और नजात और हमेशा की जिंदगी के लिए और तेरी बादशाहत में शराकत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने पाक रूह से मामूर किया है, तूने अपने रूह से हम पर मोहर की है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा रूह हम में बसा हुआ है। इल्तिजा है कि हमें रूह की मामूरी में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं मसीही ईमान के लिए जो रूहुल कुद्स के वसीले हमारी जिंदगियों में बख्शा गया है। खुदावंद, बख्श दे कि ये ईमान हमेशा कायम रहे, मजबूत रहे और हम कभी भी किसी भी हालात में हम तुझसे बेवफा ना हों, बल्कि इस ईमान पर कायम रहें। तेरा शुक्र करते हैं अपने खानदानों के लिए जिनमें तूने हमें पैदा किया और हमें मौजूद रखा है। तेरा शुक्र हो अपने अजीजों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और अपने उस्तादों के लिए जिनके जरिए हमने ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तालीम पाई, ईमान सीखा,
تیرا شکر ہو اس جماعت کے لیے، کلیسیا کے لیے جس کا تو نے ہمیں حصہ بنایا ہے۔ اے خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا۔ جب بھی ہم نے تجھے پکارا تو نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا، جو ہماری ضرورتیں ہوئیں تو نے وہ پوری کی۔ جب ہم بیمار ہوئے تو نے شفا دی، ہم دکھی ہوئے تو نے تسلی دی۔ تیرا شکر ہو خداوند، تو کبھی ہمیں فراموش نہیں کرتا، ہمیشہ اپنا ہاتھ ہم پہ بڑھائے رکھتا ہے۔ خداوند تیری نعمتیں، تیری رحمتیں، تیری نیکیاں ہم پر بہت زیادہ ہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں اچھی خوراک دیتا ہے، تو پہننے کو پوشاک دیتا ہے، رہنے کو گھر دیتا ہے۔ تیرا شکر ہو، تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیرے ان وعدوں کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے تیرا شکر ہو۔ اے زندہ خدا، ہماری شکر گزاری کو قبول کر، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آئیے ہم گیت گاتے ہوئے خدا پاک روح کی بخشش اپنے لیے مانگیں، خداوند سے درخواست کریں کہ وہ سورگ سے آگ کی صورت میں ہمارے لیے زندگی انڈیل دے، وہ زندگی کا پانی روح القدس کی بخشش ہمارے لیے جاری کر دے۔ آؤ گیت گائیں، سورگ سے انڈیل یسوع اگنی سا جیون۔ स्वर्ग से उड़ेल यीशु अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उड़ेल यीशु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे यीशु भरपूर जीवन, मुझको तू दे यीशु भरपूर जीवन। पाक रूह की आग अब जला मेरे अंदर, पाक रूह की आग अब जला मेरे अंदर, मन में भर दे यीशु पूरे शुद्ध जीवन, मन में भर दे यीशु पूरे शुद्ध जीवन। स्वर्ग से उड़ेल यीशु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे यीशु भरपूर जीवन। प्रेम की आग अब जला मेरे मन में, प्रेम की आग अब जला मेरे मन में, प्यार करूं तुझे पूरे लगन से, प्यार करूं तुझे पूरे लगन से। तन मन धन सब देता तुझे मैं, तन मन धन सब देता तुझे मैं, विनती करूं यीशु दे स्वर्गीय जीवन, विनती करूं यीशु दे स्वर्गीय जीवन। स्वर्ग से उड़ेल यीशु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे यीशु भरपूर जीवन। पाक रूह की प्यास मेरे मन में लगा दे, पाक रूह की प्यास मेरे मन में लगा दे, तारीफ गाना मुझको सिखा दे, तारीफ गाना मुझको सिखा। जीवन के जल से पीऊं मैं आके, जीवन के जल से पीऊं मैं आके, मुझसे बहा यीशु नदियों सा जीवन, मुझसे बहा यीशु नदियों सा जीवन। स्वर्ग से उड़ेल यीशु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे यीशु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उड़ेल यीशु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे यीशु भरपूर जीवन। खुदावंद यीशु मसीह वाहिद निजात दहिंदा है। बाइबल में लिखा है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। आओ यीशु मसीह में मिलने वाली निजात का इकरार करें, दुनिया के सामने गवाही दें कि यीशु ही के वसीले निजात मिलती है, गुनाहों की मुआफी मिलती है और हमेशा की जिंदगी मिलती है। आओ मिलके गीत गाएं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
यसु नाम शांति दिलाए, यसु नाम मुक्ति दिलाए, यसु नाम शांति दिलाए, यसु नाम। यसु दया का बहता सागर, यसु दया का बहता सागर, यसु है दाता महान, यसु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यसु नाम, शांति दिलाए यसु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यसु, चरनी में तूने जन्म लिया यसु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यसु नाम, शांति दिलाए यसु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु ने दिया बलिदान, यीशु ने दिया बलिदान। मुक्ति दिलाए यसु नाम, शांति दिलाए यसु नाम। हम पर भी यसु कृपा करना, हम पर भी यसु कृपा करना, हम हैं पापी महान, हम हैं पापी महान। मुक्ति दिलाए यसु नाम, शांति दिलाए यसु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यसु नाम, शांति दिलाए यसु नाम। मुक्ति दिलाए यसु नाम, शांति दिलाए यसु नाम, शांति दिलाए यसु नाम, शांति दिलाए यसु नाम। मसीह में अजीजों, आओ हम यीशु मसीह पर, उसकी सलीबी मौत, उसके दफन और उसके जी उठने और अब्दुल-आबाद जिंदा होने पर ईमान रखते हुए, उसके वादों पर यकीन रखते हुए आसमानी बाप के तख्त के सामने पेश हों और अपनी शख्सी और खानदानी दरखास्तें, मुनाजात उसके सामने पेश करें। Let's offer our personal and family prayer requests, having this faith that through Jesus we are saved, we are given eternal life, and according to his promises, whatever we will ask in his name, we will get it. आओ यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए बाप के सामने अपनी शख्सी और खानदानी मुनाजात पेश करें। आइए हम मिलकर दुआ करें दुनिया में इस
پھیلی وبا سے متاثرہ لوگوں کے لیے۔ کرونا وبا نے بہت سے گھر اجاڑ دیے ہیں، بہت لوگ جان کھو بیٹھے ہیں۔ ہم ان تمام غمزدوں کے لیے دعا کریں جن کے پیارے اس کرونا وبا کی وجہ سے جان سے چلے گئے۔ خدا ان سب غمزدہ خاندانوں کو تسلی دے۔ Let's pray for all those families who have suffered the loss of their loved ones because of this pandemic. خدا ان سب گھرانوں کو تسلی دے۔ ہم دعا کریں بھائی رومیل مبارک کے لیے، ان کے بڑے بھائی خدا کے خادم پاسٹر سہیل مبارک پاکستان میں وفات پا گئے ہیں۔ خداوند اس سب غمزدہ خاندانوں کو، ان کے عزیز و اقارب اور دوست اور کلیسیا کو اپنا اطمینان اور تسلی عطا کرے۔ خداوند اپنے خادم کے گھرانے کو سنبھالے، ان کی فکریں خود اٹھا لے اور ان کے مستقبل سے جڑے تمام معاملات خود سنبھال لے۔ مسز عالیہ جمیل کی ایک عزیزہ خداوند نے سو گئی ہیں، ہم ان کے غمزدہ عزیز و اقارب اور خاندان کے لیے دعا کریں۔ خداوند سبوں کو تسلی اور صبر عطا کرے۔ اور بھی اگر آپ جانتے ہیں کسی خاندان کو صدمہ پہنچا ہے، ان کا کوئی پیارے عزیز ان سے بچھڑ گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، خداوند انہیں تسلی عطا کرے۔ آؤ ہم مل کر بڑے بوجھ سے دعا کریں ہندوستان اور پاکستان میں کرونا کی وجہ سے پھیلنے والی تباہی کے حوالے سے خدا سے منت کریں، خداوند رحم کرے، ہمارے ملکوں پر ترس کھائے، خداوند ہمارے گناہ معاف کرے اور یہ وبا ہمارے ملکوں سے چلی جائے۔ جو تباہی پھیل رہی ہے خداوند اسے روک دے۔ آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، خدا زندگیاں بچا لے۔ خداوند مہربانی کرے ہندوستان اور پاکستان پر اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جہاں کرونا کی وجہ سے بہت تباہی ہو رہی ہے، خداوند رحم کرے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے خدا ترس کھائے اور یہ وبا ختم کر دے۔ اس وبا کا خاتمہ ہو جائے دنیا سے، خدا کے لوگ نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ خدا اس بڑی تباہی میں سے بڑی بھلائی پیدا کر دے، کیونکہ خداوند کا ارادہ اور اس کی مصلحت جو ہماری سمجھ سے باہر ہے وہ یقیناً درست ہے، اس میں کوئی بھلائی پوشیدہ ہے۔ خدا ممکن کرے کہ اس ساری بربادی اور تباہی میں سے خداوند بھلائی کا انتظام کرے، ہمارے ملکوں پر خدا رحم کرے۔ دعا کریں سارے ڈاکٹرز، نرسز، ہاسپٹل کے سٹاف کے لیے، گورنمنٹ آفیشلز کے لیے، فرسٹ رسپونڈنٹس کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے جو کرونا کے شکار لوگوں کا علاج کرنے، ان کی مدد کرنے کی کوشش میں ہیں۔ خدا ان کی مدد کرے، خدا انہیں کامیاب کرے، خدا انہیں محفوظ رکھے۔ جو ویکسین دریافت ہوئی ہے، جو تیار ہو رہی ہیں، خدا اس سے کامیاب کرے، اس میں اپنی قوت بھر دے۔ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہوں وہ کبھی اس وائرس سے انفیکٹڈ نہ ہو سکے۔ خدا تمام دنیا میں تمام انسانوں کو حکمت اور دانائی دے تاکہ وہ اس وبا کی بربادی اور تباہی سے آگاہ ہوں، سنجیدگی سے اس پہ توجہ دیں اور پوری کوشش کریں اس سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی۔ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اس وبا کا شکار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں۔ خداوند ان کے لیے شفا جاری کر دے۔ وہ جن کو سانس کا پرابلم ہے، جن کو فیور ہے، جن کے بدن میں درد ہے، جن کے بدن پہ یہ وائرس
اثر اتنا شدید کر چکا کہ وہ بغیر مشینوں کے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ خداوند رحم کرے، خداوند یسوع کے خون کے سبب سے اس وائرس سے متاثرہ ہر ایک شخص شفا یاب ہو جائے، بحال ہو جائے، زندگیاں لوٹائیں، سب لوگ محفوظ ہو جائیں۔ اس وبا کے علاوہ بھی جو لوگ کسی اور وجہ سے بیمار ہیں، کوئی اور بیماری ہے، کمزوری ہے، لاچاری ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، یسوع کے نام میں سب لوگ شفا یاب ہوں۔ پاکستان میں بھائی ظفر کی بہن کے لیے دعا کریں، خداوند جانتا ہے کہ ان کے بدن میں کیا روگ ہے، کیا تکلیف اور کیا مصیبت ہے، یسوع کے نام سے وہ شفا یاب ہو جائیں۔ بہن شیلا لال کے والد کے لیے اور ان کے ریلیٹیوز کے لیے دعا کریں، خداوند انہیں محفوظ اور سلامت رکھے اور ان کے بدن کی ساری تکلیفیں اور روگ اور کمزوریاں جاتی رہیں۔ بھائی راک نکلس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہوئے دعا کریں، خداوند اسے مضبوط کرے اور بدن میں جو بھی کمزوری تکلیف روگ باقی ہے وہ سب جاتا رہے۔ مسز شیلا اکرم پرویز کے لیے، بھائی پیٹر بھٹی کے لیے دعا کریں، بھائی ایڈورڈ کے لیے اور بھائی اقبال کے لیے۔ خداوند ان سبوں کو ان کے بدن کے سارے روگوں اور کمزوریوں اور تکلیفوں اور دکھوں سے رہائی دے، ان کا علاج ممکن کرے، جو کچھ چاہیے وہ مہیا کرے۔ خدا ان کی زندگی میں سلامتی آ جائے۔ میری والدہ کے لیے دعا کریں، خداوند انہیں زندگی اور سلامتی بخشے، ساری بدنی کمزوری، روگ اور تکلیف سے آزاد کرے۔ اور بھی جو لوگ بیمار ہیں اور آپ انہیں جانتے، آپ خداوند کے حضور نام لے کر ان کے لیے دعا کیجئے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس آن لائن عبادت میں شریک ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں، خداوند یسوع کے نام سے سب لوگ اپنی بیماری، تکلیف، روگ اور کمزوری سے چھوٹ جائیں۔ خداوند سب کو شفا دے۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے شکر گزاری کے ساتھ دعا کریں، خدا ان سبوں کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے، حکمت اور دانائی دے، تعلیم میں، زندگی میں خوب کامیاب کرے، انہیں ایمان میں مضبوط اور توانا رکھے۔ جو اولاد جوان ہو گئی، بیاہ کی عمر کے ہو گئی، ان کے لیے دعا کریں، خداوند ان کی اچھی زندگی کے لیے راہیں تیار کرے، بند دروازے کھولے، اچھے جیون ساتھی مہیا کرے، اور وہ اپنے گھرانوں میں تیرے خوف میں رہتے ہوئے، خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے اپنے خاندانوں میں اچھی زندگی گزار سکے۔ ایسے جوڑوں کے لیے دعا کریں، ان کپلز کے لیے جن کے پاس اولاد نہیں، خداوند انہیں اولاد عطا کر، انہیں بیٹے اور بیٹیاں عطا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو سفر کر رہے ہیں یا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، خدا انہیں محفوظ رکھے، سلامتی سے وہ اپنی منزلوں تک پہنچے۔ جن کے سفر میں رکاوٹیں ہیں، خداوند ان کی راہوں میں حائل رکاوٹیں دور کر دے۔ ہم دعا کریں ملک بحرین کے لیے، رائل فیملی کے لیے۔ ملک بحرین میں کرونا اور یہاں کی فائنینشیل، بزنس اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے خداوند رحم کرے، اس ملک کو ترقی دے، سرفرازی اور اقبال مندی دے۔ خدا ہمارے ملکوں پر، پاکستان اور ہندوستان پر رحم کرے، وہاں کی حکومتوں اور عوام پر رحم کرے۔ خدا ہمارے ملکوں میں سلامتی قائم کرے۔ دعا کریں دنیا بھر میں پھیلی خدا کی کلیسیا کے لیے، خدا کے سب خادم اور ان کے گھرانوں کے لیے، تمام مسیحی اداروں اور ان میں خدمت کرنے والے لوگ اور ان کے گھرانوں کے لیے۔ ہر ایک پر خداوند کا داہنا ہاتھ پھیلا ہو، خداوند سبوں کو اپنی پناہ میں رکھے، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرے، سبوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور خداوند کا نام تمام دنیا میں پھیلے، ہر ایک انسان تک اس کی اپنی زبان میں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پھیلے، تاکہ لوگ ایمان لائیں، نجات پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ جن کے پاس جابز، روزگار نہیں، خداوند ان کے لیے بند دروازے کھولے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جن کے جاب میں کرائسس ہے، جن کے بزنس میں کرائسس ہے، خداوند ان کی مدد کرے۔ جن کے مالی حالات خراب ہیں، خداوند ان کی مدد کرے، ان کی مشکلات حل ہو جائیں۔ ہم بھائی ارنسٹ کے لیے خاص طور پر دعا کریں، جو بحرین میں اپنی خدمت پوری کرنے کے بعد اپنے ملک ہندوستان کا سفر کر رہے ہیں۔
خداوند انہیں محفوظ اور سلامت رکھے، وہ اپنے خاندان سے جا ملیں اور ان کے درمیان خوشی اور شادمانی کی زندگی گزاریں۔ خداوند ان کے ساتھ ہو اور ان کی ہر ایک ضرورت ہمیشہ پوری کرے۔ دعا کریں جو خدمت انہوں نے بحرین میں اردو کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے کی، خداوند اسے یاد رکھے اور اس کا بڑا اجر انہیں اور ان کی اولاد کو بخشے۔ اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں، اپنی کلیسیا کے پاسبانوں کے لیے دعا کریں، چرچ میں خدمت کرنے والے سب لوگوں کے لیے دعا کریں۔ خدا سبوں کو محفوظ اور سلامت رکھے، خدا ان سے خدمت لے، خدا ان کی ضرورتیں پوری کرے، خدا آپ کی کلیسیا کو برکت دے، مضبوط کرے، توانا کرے۔ اپنے لیے دعا کرے، اپنے خاندان کے لیے خداوند ہم سبوں کو اپنی پناہ میں رکھے، نہ صرف کرونا وائرس اور بیماریوں سے بلکہ ابلیس کے پھندوں سے بھی بچائے، اور خدا پاک روح ہمیں مضبوط کرے، ایمان میں قائم رکھے۔ دعا کرے خداوند ہمیں اپنے پاک کلام میں سے تعلیم دے، تربیت دے، ہماری کانٹ چھانٹ کرے، ہمیں سکھائے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہم مسیح کی صورت پہ ڈھل جائیں۔ اپنے لیے خدا کی حکمت مانگے، خداوند جب تو مجھ سے کلام کرے تو میں اس سے سنوں، سمجھوں، قبول کروں اور اس پر عمل کر سکوں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ التجا ہے کہ اپنے بیٹوں کی ساری التجاؤں، اپنی بیٹیوں کی ساری درخواستوں کو قبول کر لے، ہر ایک کی منت کو قبول کر لے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی ساری مناجات قبول کر، کیونکہ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آئیے ہم اپنے مسیحی ایمان کا اقرار کریں رسولوں کے عقیدے کے الفاظ میں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، پونتیوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ آئیے ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں اور سنیں۔ نئے عہد نامے میں سے پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام لکھا ہوا پہلا خط، پہلا باب 26ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک۔ 1 Corinthians chapter number 1 verses 26 to 31۔ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ کلام پاک میں اس طرح لکھا ہے: اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں جو ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی ستائش ہو۔
قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ گزرے ہفتوں میں ہم نے خداوند کے کلام میں سے شاگردیت کی بابت جانا، یہ ہے کیا، کیوں اہم ہے، اور پھر شاگرد کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، خدا کا کلام کسی شاگرد میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے خداوند کے شاگرد بننا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے تعلیم پائیں گے یسوع اور اس کے شاگردوں کی بابت، جیزس اینڈ ہز ڈسائپلز۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے لیے شاگرد خود منتخب کیے، اس نے اپنے لیے شاگردوں کا انتخاب خود کیا۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی قابلیت، کوئی خوبی نہیں کہ ہم نے یسوع کو استاد مانا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں خود اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 15 اور آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا۔ خداوند یسوع مسیح کی بڑی خوبی ہے یہ، عام استادوں کے جیسا نہیں۔ ہم اسکول میں اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، جب ہم بچے تھے ہمارے ماں باپ ہمیں لے کے گئے ایک استاد کے پاس اور اس سے کہا کہ ہم آپ کی زیر نگرانی، آپ کی سپرویژن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم پائیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا معاملہ الگ ہے، لوگ اس کے پاس نہیں آئے کہ ہم تیرے شاگرد بننا چاہتے ہیں، بلکہ یسوع خود لوگوں کو چنتا ہے کہ آؤ میرے پیچھے ہو لو۔ متی کی انجیل باب نمبر 4 18ویں سے 22ویں آیت تک بیان ملتا ہے، خداوند یسوع مسیح پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا کو دعوت دیتا ہے، میرے پیچھے ہو لو، فالو می۔ خداوند یسوع خود دعوت دیتا ہے لوگوں کو اپنے پیچھے آنے کی، وہ چنتا ہے شاگرد۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ کوئی عام استادوں جیسا نہیں کہ جو بھی آیا اس کے پاس اسے اس نے شاگرد بنا لیا، اسٹوڈنٹ بنا لیا، ڈسائپل بنا لیا، استاد بن گئے۔ نہیں، ہزاروں لوگ تھے جو یسوع مسیح کے پاس آتے اور تعلیم پاتے تھے، لیکن ان میں سے یسوع نے سب کو نہیں کہا کہ میرے پیچھے ہو لے یا میرے قریب آ، فالو می۔ چند مخصوص لوگوں کو یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع اپنے لیے شاگرد خود چنتا ہے۔ اور پھر بائبل بتاتی ہے کہ یسوع نے کسی ایک ہی فیلڈ آف لائف یا واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں چنے، یسوع نے ایک ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں چنے، ایک ہی جیسا پس منظر رکھنے والے لوگ نہیں چنے۔ یسوع نے جب شاگردوں کا انتخاب کیا تو ان لوگوں کا تعلق زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تھا۔ جیزس chooses people from different walks of life۔ پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا مچھیرے تھے، ماہی گیر تھے، فشرمین تھے، لیکن متی محصول لینے والا تھا، ٹیکس کلیکٹر تھا، توما کارپینٹر، بڑھائی تھا، اور پھر ساؤل کی مثال، وہ شرع کا عالم تھا، وہ فریسی فرقے سے تعلق رکھتا اور موسوی دین، یہودی مذہب میں ایک عالم کا درجہ رکھتا تھا۔ یسوع نے جب شاگردوں کا انتخاب کیا ہے تو سب ایک ہی جگہ سے، ایک ہی پس منظر سے تعلق رکھنے والے یا ایک ہی شعبے، پروفیشن یا پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں چنے، مختلف جگہوں سے مختلف پیشہ رکھنے والے لوگ خداوند یسوع نے چنے اپنے لیے بطور شاگرد۔ ورائٹی تھی، ڈائیورسٹی تھی، تنوع تھا، مختلف طرح کا کام کرنے والے مختلف جگہوں کے لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح نے چنے۔ خداوند یسوع مسیح نے
ایک ہی جیسی سوچ اور نظریات رکھنے والے لوگ بھی نہیں چنے کہ وہ سب ہم خیال تھے، ہم نظریہ تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کو اپنے شاگرد کے طور پر چنا جن کی سوچیں اور نظریات الگ الگ تھے. He didn't choose the people of same philosophy, ideology or thoughts. There was diversity in the thoughts and philosophies and ideologies of people. یسوع مسیح متی کو چنتا ہے جو محصول لینے والا ہے. وہ رومی حکومت کا ملازم ہے، وہ رومی حکومت سے وفادار ہے یہودی، لیکن سلطنت روما کا، رومن امپائر کا وفادار ہے. He is loyal to Roman Empire. He is collecting taxes for Romans. یہودی اسے پسند نہیں کرتے. یہودی محصول لینے والوں کو گناہگار سمجھتے ہیں، قوم کے غدار سمجھتے ہیں. یہودا اسکریوتی اور شمعون زیلوتس، بالخصوص یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق یہودیوں کے اس گروہ سے تھا جو رومی سلطنت کے خلاف تھے، جو چاہتے تھے کہ ہم آزاد ہو جائیں ان سے، جو رومیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ آزادی کی تحریک کے حامی اور ورکر تھے. دونوں گروپس کا نظریہ الگ ہے، ان کی سوچیں الگ ہیں، لیکن یسوع نے انہیں شاگرد چنا اور اپنے شاگردوں کی جماعت کا حصہ بنایا. کتنا عجیب ہے خداوند یسوع. ہم انسانوں کو چننا پڑے اپنی ٹیم تو ہم سوچتے ہیں کہ کن کا مزاج ملتا ہے، کن کی سوچ ملتی ہے، کن کے نظریات، خیالات، تھاٹس، آئیڈیالوجیز، فلاسفیز ملتی ہیں، کون کمپیٹیبل ہیں ایک دوسرے سے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا اپنے شاگردوں کے طور پر کہ جن کے بیچ سوچوں میں اختلاف ہے، نظریات میں اختلاف ہے، لیکن یسوع انہیں چنتا ہے اور اپنے شاگرد بناتا ہے. یسوع بہت مشہور یا قابل سمجھے جانے والے لوگوں کو نہیں چنتا. اس نے ایسے لوگوں کا انتخاب ہی نہیں کیا جو بڑے نامور ہوں، بڑے نامی گرامی ہوں، جن کی شہرت پھیلی ہو، جن کا رعب اور دبدبا ہو، جو بڑے نام والے ہوں، جن کا مقام قوم میں بڑا ہو، جن کا علم بہت زیادہ ہو، لوگ جن کی باتوں کے قائل ہوں، لوگ جن کی پیروی کریں. خداوند نے ایسے لوگوں کا انتخاب نہیں کیا جو بہت بڑے بڑے نام سمجھے جاتے ہیں، یا لوگ جن کی حکمت اور علم اور دولت اور شہرت اور حسب نسب کے قائل ہیں. نہیں، خداوند نے ایسے لوگوں کو نہیں چنا. اعمال باب نمبر 4 اور آیت نمبر 13 میں لکھا ہوا ہے کہ شاگردوں کے بارے میں جب یہودی علماء کو، فریسیوں کو، یہودی لیڈرز کو، رہنماؤں کو معلوم پڑا کہ یہ لوگ تو ماہی گیر ہیں اور ان کا تو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ یہ بحث کر سکیں یہودی عالم اور استادوں کے ساتھ، شریعت کے معاملات میں یہ بحث کرنے کے بھی قابل نہیں کیونکہ ان کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے. اور کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں پہلا باب 26ویں آیت سے خدا نے بڑے مرتبے والوں کو، بڑے نام والوں کو نہیں چنا. خدا نے ایسے لوگوں کو نہیں چنا جو بہت حکمت والے سمجھے جاتے ہیں. خدا نے ایسے لوگوں کو نہیں چنا جن کا مقام معاشرے میں بہت زیادہ ہے. خدا نے ایسے لوگوں کو نہیں چنا جو زوراور سمجھے جاتے ہیں. God has not chosen those people who are considered famous or able. کیسی عجیب بات ہے. یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں داخلہ لینا ہو تو وہاں پر انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، داخلہ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ شخص یا یہ بچہ اس قابل ہے بھی کہ ہمارے اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم پا سکے. میرٹ سیٹ کیا جاتا ہے، معیار مقرر کیا جاتا ہے کسی بچے کو، جوان کو، کسی بھی شخص کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں داخلہ دینے کے لیے.
قابل لوگوں کی تلاش کی جاتی ہے جو ان کے معیار پہ پورے اترے ہیں، یا پھر سیلف فائنانس اسکیم ہوتی ہے کہ آپ ڈونیشن دیجئے، آپ خود سے پیسہ بھر کے تو آپ تعلیم پا سکتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں، ایسے لوگوں کو شاگرد بنایا جاتا ہے جو یا تو قابل ہوں حکمت میں، علم میں ماہر ہوں، یا پھر وہ بڑے نام والے ہوں، ان کے پاس پیسہ بہت ہو، ایلیٹ کلاس ہو. لیکن یسوع ایسے لوگوں کا انتخاب نہیں کرتا. خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو معاشرے میں عام اور بے قدر سمجھے جاتے ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی، جنہیں کامنرز کہا جاتا ہے، کوئی جنہیں زیادہ جانتا بھی نہیں ہے، لوگ جن کی زیادہ عزت بھی نہیں کرتے. خداوند عزت والوں کو نہیں چنتا، خداوند جسے چنے اسے عزت دے دیتا ہے. خداوند قیمتی لوگوں کو نہیں چنتا، خداوند چن کے لوگوں کو قیمتی بنا دیتا ہے. خداوند حکمت والوں کو نہیں چنتا، خداوند چن کے حکمت والا بنا دیتا ہے. خداوند نام والوں کو نہیں چنتا، خداوند چنتا ہے اور نام والا بنا دیتا ہے. خداوند شہرت والوں کو نہیں چنتا، جنہیں چنتا ہے انہیں شہرت والے بنا دیتا ہے. خداوند خاص لوگوں کو نہیں چنتا، جنہیں چنتا ہے انہیں خاص بنا دیتا ہے. خداوند بے قدر سمجھے جانے والے لوگوں کو چنتا اور انہیں قدر والا بنا دیتا ہے. وہ وجود والوں کو نہیں چنتا بلکہ چن کے وجود والے بنا دیتا ہے. وہ زوراوروں کو نہیں چنتا بلکہ چن کے زوراور بنا دیتا ہے. یہ ہمارے خداوند کی عجیب حکمت ہے کہ وہ عام اور بے قدر سمجھے جانے والے لوگوں کو چنتا اور انہیں خاص اور انمول بنا دیتا ہے. خداوند یسوع اپنے شاگردوں کو تعلیم و تربیت دیتا ہے. یسوع صرف نام کا ٹھپا نہیں لگاتا کہ بس اب تم میرے حلقے میں آ گئے ہو، یو ہیو کم ان ٹو مائی سرکل سو یو آر مائی ڈسائپلس، تم میرے شاگرد ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح جنہیں چنتا ہے انہیں تعلیم اور تربیت دیتا ہے، ٹیچنگز دیتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے انہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا معاشرے میں سماج میں مقام کیا ہے. خداوند جانتا ہے. خدا لوگوں کو چنتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے تاکہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو سکے جس کے لیے اس نے انہیں بلایا ہے. خداوند یسوع مسیح ایسا استاد نہیں کہ جو صرف نام کا ٹھپا لگا دیتا ہے کہ میں تمہارا استاد ہوں، تم میرے شاگرد ہو، اور سیکھنا سکھانا کچھ نہیں ہے. کئی ایسے استاد ہوتے ہیں جو صرف نام کے ہوتے ہیں، فیس لے لی، معاوضہ لے لیا، آنریریم لے لیا اور سکھاتے کچھ نہیں، بس ٹھپا لگ گیا جی کہ میں استاد ہوں، وہ شاگرد ہیں. لیکن یسوع باقاعدہ طور پر اپنے شاگردوں کو تعلیم اور تربیت دیتا ہے. وہ سچ میں استاد ہے. جب شاگرد اس کے پاس آ جاتے ہیں تو یسوع اپنا منہ کھولتا ہے اور انہیں تعلیم دینا شروع کرتا ہے. اور انجیلی بیانات میں مسیح خداوند کی زبان سے بہت ساری تعلیم کا اندراج موجود ہے جو اس نے شاگردوں کو دی. اور یسوع نے عملی طور پر بھی ان کو ٹریننگ دی، پریکٹیکل ٹریننگ دی. یوحنا کی انجیل میں 13واں باب ہے، جب یسوع مسیح آخری فسح کھانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے، وہ انہیں نمونہ دیتا ہے. وہ انہیں کہتا ہے کہ جب مجھ استاد اور خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں، میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے، تم بھی ایسا کیا کرو، تم پر بھی فرض ہے. خداوند یسوع نہ صرف زبانی تعلیم دیتا بلکہ عملی طور پر پریکٹیکل ماڈل پیش کرتا ہے ان کے سامنے، اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے نمونہ پیش کرتا ہے. خداوند یسوع کا ایگزمپلری کریکٹر شاگردوں کو تعلیم بھی دیتا ہے اور تربیت بھی دیتا ہے.
یسوع کا کردار مثالی ہے. یسوع نمونہ بنتا ہے، اپنے شاگردوں کو تعلیم بھی دیتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے. اور یسوع اپنے شاگردوں کو اختیار دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح خالی زبانی تعلیم دے دی، تربیت دے دی اور بس فارغ. اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ڈپلومہ ڈگری دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسکول، کالج، یونیورسٹی سے آپ کا کیا لینا دینا. آپ اپنا کام کرو، ڈھونڈو کہیں کام. لیکن یسوع ایسا نہیں کرتا. وہ جسے شاگرد بنا لیتا ہے، وہ جسے اپنا بنا لیتا ہے، وہ جسے لے کر عزت والا بنا دیتا ہے، وہ جسے لے کر قیمت والا بنا دیتا ہے، وہ جسے لے کر حکمت والا بنا دیتا ہے، وہ جسے لے کر علم والا بنا دیتا ہے، تربیت والا بنا دیتا ہے، وہ اسے اختیار والا بھی بنا دیتا ہے. یسوع مقرر بھی کرتا ہے، یسوع اختیار بھی دیتا ہے. لوکا کی انجیل میں 10واں باب 19ویں آیت خداوند یسوع نے کہا، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے. اور یوحنا کی انجیل میں 15واں باب 16ویں آیت، میں نے تمہیں مقرر کیا ہے. یسوع اختیار بھی دیتا ہے، یسوع اپوائنٹ بھی کرتا ہے، وہ اتھارٹی بھی دیتا ہے اور اپوائنٹ بھی کرتا ہے. یسوع اختیار دیتا ہے زمین پر خدمت کے دوران. یسوع مسیح کی قوت اور قدرت استعمال کرنے کا اختیار یسوع اتھارٹی دیتا ہے. ہمارے سرکاری کاغذات پہ مہر اور دستخط ایسے شخص کے ہوتے ہیں جسے حکومت کی طرف سے اختیار ملتا ہے کہ آپ حکومت کا اختیار استعمال کرتے ہوئے کاغذات پہ مہر لگائیں اور دستخط کیجیے. خداوند یسوع مسیح جنہیں اپنے شاگرد بناتا ہے انہیں اپنا اختیار دیتا ہے، زمین پر اختیار دیتا ہے انہیں. نہ صرف کلیسیائی معاملات میں اختیار دیتا ہے بلکہ روحانی معاملات میں بھی اختیار دیتا ہے کہ تم سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ. اور خدا کے خادم اسی اختیار کو استعمال کرتے ہیں کلیسیا میں خدمت کرتے ہوئے، روحانی اور کلیسیائی رسومات ادا کرتے ہوئے خداوند کے بخشے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہیں. خداوند یسوع اپنے شاگردوں کو اختیار دیتا ہے اور مقرر کرتا ہے. ایک وہ اختیار جو اس نے سب مسیحیوں کو دیا ہے وہ ہے یسوع کے نام میں باپ کے تخت کے سامنے آنا. یسوع مسیح کی وجہ سے خدا کو باپ کہنا، یسوع مسیح کی وجہ سے دعائیں پیش کرنا، یہ اختیار اس نے سب کو دیا ہے. اور یسوع مسیح کی وجہ سے ہم ساری دنیا میں اس کے گواہ ہیں. وہ ہمیں اختیار دیتا ہے کہ تم خود بھی شاگرد بنے ہو، اب دوسروں کو بھی شاگرد بناؤ. وہ اختیار دیتا ہے کہ ہم ساری دنیا میں زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ہوں. یہ وہ اختیار بھی دیتا ہے اور یہ تقرر بھی کرتا ہے، ہمیں اپوائنٹ بھی کرتا ہے، ہمیں مقرر بھی کرتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح ایسا استاد ہے جو اپنے شاگردوں کو خود چنتا ہے، مختلف شعبوں سے چنتا ہے، مختلف سوچ رکھنے والوں کو چنتا ہے، بڑے بڑے نام اور عہدوں اور عقل اور حکمت اور اختیار رکھنے والوں کو نہیں، عام اور بے قدر سمجھے جانے والوں کو چنتا ہے اور انہیں معتبر کرتا ہے، انہیں سکھاتا اور تربیت دیتا ہے اور پھر انہیں اختیار بھی دیتا ہے، انہیں مقرر بھی کرتا ہے. اب یسوع کے شاگردوں کی بابت دیکھتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے. یسوع کے شاگردوں کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کے جیسے بنے. That is the greatest goal of the disciples of Jesus. وہ یسوع مسیح کے جیسے بنے, to be like Jesus Christ. جیسا وہ ہے ویسے ہو جائیں, جیسی گفتگو وہ کرتا ہے ویسی گفتگو ہم کریں, جیسا یسوع کا کردار ہے ویسا ہی ان کا کردار ہو. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہو جائیں, خدا کے بیٹے کی صورت ہم میں پیدا ہو جائے, ہم زندہ نہ رہیں بلکہ مسیح ہم میں زندہ ہو جائے, ہم مسیح کا مزاج اپنا لیں.
یسوع مسیح کا کریکٹر ہمارا کریکٹر بن جائے، یسوع مسیح کی عقل ہماری عقل بن جائے، یسوع مسیح کا روح ہم میں اتر آئے، ہم خدا کے بیٹے کے ہم شکل بن جائیں، ہم یسوع مسیح کے جیسے ہو جائیں، ہمارے اندر مسیح کی خوبیاں آ جائیں، ہمارے اندر مسیح کا روح آ جائے، ہمارے اندر مسیح کا کردار آ جائے۔ یہ ہے سب سے بڑا مقصد خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا، جو حاصل کرنا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم یسوع مسیح کے جیسے ہو جائیں۔ ہم یسوع مسیح بن نہیں سکتے، اس کے جیسے ہو جائیں، اس کے جیسی گفتگو ہو، اس کے جیسی نگاہ ہو، اس کے جیسی سماعت ہو، اس کے جیسا ذہن اور عقل ہو، اس کے جیسا دل ہو، اس کے جیسے کام کریں۔ ہم یسوع کے جیسے ہو جائیں۔ ہم بلائے گئے ہیں شاگرد بننے کے لیے، یسوع کا شاگرد بننے کے لیے۔ یسوع ہمارا استاد ہے، ہم اس کے شاگرد ہیں، اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ ہم کیا سیکھیں یسوع سے؟ کیونکہ وہ تعلیم دیتا ہے، وہ تربیت دیتا ہے۔ یسوع کے جیسے بننا ہے، یسوع سے کیا سیکھیں ہم؟ ہمیں کیا سیکھنا ہے یسوع سے؟ ہمیں یسوع سے سیکھنا ہے کہ ہمیں تعلیم اور تربیت پانا ہے، ہمیں ضرورت ہے تعلیم اور تربیت پانے کی۔ یسوع استاد اور خداوند ہو کر تعلیم پاتا ہے، اور وہ ہمیں تعلیم دینا بھی چاہتا ہے۔ آؤ ہم اس سے تعلیم پائیں۔ لوکا کی انجیل 2 باب اور اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، جب خداوند یسوع مسیح 12 برس کا تھا، ماں باپ کے ساتھ عید کے لیے یروشلم میں گیا، وہیں رہ گیا۔ ماں باپ کو لگا کہ وہ ساتھ ہی ہے، لیکن وہ پیچھے چھوٹ گیا۔ جب ڈھونڈتے ہوئے واپس آئے تو اسے کہاں پایا؟ ہیکل میں، استادوں کے بیچ میں، ان کی سنتے، ان سے سوال کرتے ہوئے اسے پایا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے عمل سے ہمیں یہ سکھایا ہے، تربیت دی ہے کہ ہم بھی خود کو شاگرد جانیں، شاگرد بنائیں اور تعلیم اور تربیت پائیں۔ ہمیں ضرورت ہے تعلیم اور تربیت پانے کی۔ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا ہے کہ مجھ سے سیکھو اور میرا روح بھی تمہیں سکھائے گا۔ اور پھر شاگردوں نے کیا کیا؟ رسولوں نے کیا کیا؟ یسوع سے تعلیم پائی، اور پھر کلیسیا نے رسولوں سے تعلیم پانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہمیں یسوع سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں تعلیم و تربیت پانا ہے، اور ہمیں یسوع سے سیکھنا ہے پیروی کرنا، ٹو فالو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جو کچھ اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ یہ یسوع نے ہمیں سکھانے کے لیے کہا، وہ کرتا بھی ہے، لیکن یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تاکہ ہمیں نمونہ ملے کہ جو کچھ باپ کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں، جیسے وہ کرتا ہے ویسے میں کرتا ہوں۔ ہم بھی یہ پیروی کرنا سیکھیں۔ We shall learn from Jesus to follow our teacher۔ پیروی کرنا سیکھیں، فالو کرنا، انسٹرکشنز ریسیو کرنا اور پھر انہیں امپلیمنٹ کرنا سیکھیں۔ ہم ہدایات اور تعلیم اور تربیت پانا اور پھر ان پر عمل کرنا سیکھیں۔ We need to learn from Jesus to follow۔ پیروی کرنا، جیسے یسوع نے باپ سے جو سیکھا، جو دیکھا وہ کیا، ویسے ہی ہم بھی جو یسوع سے سیکھیں، جو یسوع کو کرتے ہوئے دیکھیں اور سنیں، وہی کریں ہم۔ اور پھر ہمیں یسوع سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی پرستش کریں۔ یسوع خدا کی پرستش کرتا ہے، وہ جسم میں تھا، وہ انسان بنا، ہمیں سکھایا اس نے کہ پرستش کریں۔ وہ گیت گاتا ہے، حمد کے گیت گاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں خدا کی پرستش کا سبق دیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ہر سبت کو عبادت خانے میں جاتا تھا، جیسے ہمارے لیے اتوار یا جمعے کا دن ہے عبادت کا، گلف میں جمعے کا دن ہے، اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اتوار کے دن کلیسیائی عبادتیں ہوتی ہیں۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، سبت کا دن، وہ اس میں
عبادت کرتے ہیں، عبادت خانے میں جاتے ہیں، ہیکل میں جاتے ہیں، یسوع مسیح اپنے دستور کے موافق، یعنی اٹ واز ہز روٹین کہ وہ عبادت کے لیے عبادت خانے میں سبت کو ضرور جایا کرتا تھا۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے۔ یسوع سے یہ سیکھیں کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کی پرستش کرنی ہے۔ فلپیوں باب نمبر 3 اور آیت نمبر 3 میں دیکھتے ہیں، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں۔ خدا کے روح کی ہدایت سے، خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے۔ یسوع مسیح گیت گا کر زیتون کے پہاڑ پر گیا، آخری فسح کھانے کے بعد گیت گاتا ہوا گیا۔ متی کی انجیل باب نمبر 26 میں اور 30ویں آیت ہے، پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ یسوع عبادت خانوں میں، ہیکل میں پرستش کرتا ہے، اور وہ ہمیں پرستش کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ ضرور ہے کہ خدا کے پرستار اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، کیونکہ خدا اپنے لیے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ اس نے ہمیں نمونہ دیا، پرستش کر کے دکھایا، گیت گا کے، عبادتیں کر کے دکھایا، اور ہمیں سکھایا کہ ہمیں روح کی ہدایت سے پرستش کرنے کی ضرورت ہے۔ سو ہمیں یسوع سے سیکھنا ہے خدا کی پرستش کرنا، اور ہمیں شاگرد کے طور پر یسوع سے سیکھنا ہے دعا کرنا۔ دعا کرنے کا مطلب ہے خدا سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، ٹو ہیو کنورسیشن ود گاڈ۔ خداوند یسوع رات رات بھر دعا کیا کرتا تھا، ہمیں نمونہ دیا کہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ اگر یسوع کو رات رات بھر دعاؤں کی ضرورت تھی تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یسوع نے ہمیں نمونہ دیا ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا استاد خود دعا کرتا ہے، اور ہمیں بھی کہتا ہے جاگو اور دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو، بغیر رکے دعا کرو۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، اور ہمیں تو دعا کرنا نہیں آتا۔ روح ہمارے لیے آہیں بھرتا شفاعت کرتا ہے، روح ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ سو ہمیں یسوع سے دعا کرنا سیکھنا ہے بطور شاگرد، اور ہمیں یسوع سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم تابع رہیں۔ اوبیڈینس اینڈ سبمیشن۔ خداوند یسوع اپنے زمینی ماں باپ کے تابع رہا۔ خداوند یسوع خدا کے منصوبے میں خدا کے تابع رہا۔ اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، حالانکہ یوحنا چاہتا تھا میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہوں، لیکن انتظام تھا، یسوع نے لیا، سبمٹ کیا، تابع ہوا، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی مرضی نہیں چاہی کہ وہ پوری ہو، بلکہ کہا کہ جو باپ کی مرضی ہے وہی پوری ہو۔ خداوند یسوع مسیح فرما بردار رہا، تابع رہا، اوبیڈینٹ رہا، اس نے سبمٹ کیا، اپنے سے بڑی اتھارٹیز کو اس نے سبمٹ کیا۔ خدا باپ کے تابع رہا، زمین پر انسان ہوتے ہوئے جن کا اختیار تھا اس پر ان کے تابع رہا۔ ہمیں سیکھنا ہے یسوع سے، وہ استاد ہے، وہ خداوند ہے۔ جب وہ استاد اور خداوند ہو کر تابع رہا، ہمیں بھی تابع فرمانی اس سے سیکھنی ہے، اور شاگرد کے طور پر ہمیں خداوند یسوع سے حلیمی اور فروتنی سیکھنی ہے، ہمبلنس سیکھنی ہے، عاجز ہونا سیکھنا ہے۔ وہ خدا کی صورت پہ تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اس نے کہا مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں، دل کا فروتن ہوں، تمہارا خداوند ہوں، تمہارا استاد ہوں، پھر بھی پاؤں دھو رہا ہوں، تمہارے خادم بن گیا ہوں۔ وہ خادم جو غلام ہے، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ سو ہمیں خداوند یسوع سے سیکھنا ہے، حلیم ہو، عاجز ہو، فروتن ہو، بی ہمبل، کیونکہ ہمارا استاد ہمیں سکھاتا ہے مجھ سے سیکھو حلیمی اور فروتنی۔ تو ہمیں اپنانی ہے حلیمی اور فروتنی،
اور یسوع سے ہمیں سیکھنا ہے پاک گفتگو کرنا. وہ گالیاں کھا کر بھی گالی نہیں دیتا تھا، اس کے منہ میں، اس کی زبان میں کوئی برائی نہیں تھی. ہمیں بھی پاک گفتگو کرنی ہے. خداوند یسوع مسیح زمین پر رہتے ہوئے انسانوں سے جتنی بار بھی اس کا سامنا ہوا، کسی میں بھی اس نے گالی نہیں دی کسی کو. خداوند یسوع مسیح کی گفتگو پاک تھی، مقدس تھی، معتبر تھی. ہمیں اپنے استاد سے سیکھنا ہے، یسوع سے، کہ ہماری بھی گفتگو پاک ہو. ہم بولیں تو اس میں کوئی گالی نہ ہو، کوئی نیچ گفتگو نہ ہو، کوئی گری ہوئی گفتگو نہ ہو. پاک ہو، جس میں بدی نہ ہو، جس میں کسی کے خلاف بغض نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، چغلی نہ ہو، بدگوئی نہ ہو. اچھی پاک خوبصورت گفتگو ہو. اور ہمیں اپنے خداوند سے سیکھنا ہے خدمت کرنا. خداوند یسوع نے کہا کہ میں خدمت لینے نہیں آیا بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں، اور میں تو تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. اس نے خدمت لی نہیں، خدمت کی. پاؤں دھو کے اس نے دکھا دیا میں خدمت کرنے والا ہوں. خدمت کروانے نہیں آیا، خدمت کرنے آیا ہوں. اور اس نے خادم کی صورت اختیار کی. لوکا کی انجیل کا 22واں باب، یوحنا کی انجیل کا 13واں باب، اور فلپیوں 2 باب مسیح خداوند کے خدمت کرنے کو ظاہر کرتے ہیں. اپنے آپ کو اس نے چھوٹا بنایا. ہم بھی یسوع سے سیکھیں، ہمیں خدمت کرنا ہے. ہمیں خدمت لینی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی کام کہہ دے، ہم اپنے سے چھوٹا کوئی ڈھونڈتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں تو کرا. نہیں، ہم خود کام کرنا، خود خدمت کرنا سیکھ لیں اپنے خداوند سے. جیسے اس نے زمین پر رہتے ہوئے خدمت کی، ہمیں بھی اس نے بلایا ہے کہ ہم بھی خدمت کریں. سو ہم یسوع سے خدمت کرنا سیکھیں. پھر ہم یسوع سے محبت کرنا سیکھیں. اس نے کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. تو اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. مسیح کے شاگرد کی تو پہچان ہی اس بات سے ہے کہ وہ محبت رکھتا ہے، اور محبت کوئی عام محبت نہیں. جیسی محبت مسیح نے رکھی ہے ویسی محبت، وہ محبت جو بے لوث ہے، جو اپنا بھلا نہیں چاہتی، دوسرے کا بھلا چاہتی ہے. وہ محبت جس میں یسوع نے جان دے دی ہے، مانگا نہیں کچھ دیا ہی ہے، وہ محبت. ہم بھی انسانوں سے ایسی ہی محبت رکھیں جیسے یسوع نے رکھی، اور یہ ہم یسوع سے سیکھ سکتے ہیں. ہم یسوع سے، جو ہمارا استاد ہے، اس سے سیکھیں برداشت کرنا اور معاف کرنا. To bear with and forgive. To tolerate. خداوند یسوع مسیح نے بہت دکھ سہے ہیں، بڑی مخالفتیں، بڑی تنقید سہی ہے، لیکن اس نے برداشت کیا ہے. اس نے پلٹ کے وار نہیں کیا کسی پر. اللہ شاگرد کہتے تھے خداوند تو اگر کہے تو ہم حکم دیں اور آسمان سے آگ آئے اور انہیں بھسم کر دے. یسوع نے کہا خیال کرو کہ کس روح کے ہو. تم میں برباد کرنے والی روح نہیں ہے، آباد کرنے والی روح ہے. میں نے تمہیں بربادی کے لیے اختیار نہیں دیا، آبادی کے لیے اختیار دیا ہے. تو ہم بھی یسوع سے سیکھیں برداشت کرنا. اتنا ظلم ہوا یسوع پر، لیکن اس نے کسی کے لیے برا نہیں کہا، بد دعا نہیں دی، برداشت کیا. اور صلیب پہ بھی کہا اے باپ ان کو معاف کر. یسوع ہمیں بھی تعلیم دیتا ہے کہ تم بھی معاف کرو. اگر معاف نہیں کرو گے تو تمہارے بھی گناہ معاف نہیں ہوں گے، تمہارا بھی کھاتا کلیئر نہیں ہوگا. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم بھی برداشت کریں اور معاف کریں، کیونکہ ہمارے خداوند نے برداشت کیا اور معاف کیا ہے، ہمارے استاد نے برداشت کیا اور معاف کیا ہے. ہم بھی اس سے سیکھیں برداشت کرنا اور معاف کرنا. اور ہم اپنے استاد خداوند یسوع مسیح سے سیکھیں محتاج کی مدد کرنا. بہت ضرورت مند لوگ تھے، جسمانی ضرورتوں، جسمانی کمزوریوں
اور روحانی ضرورتوں اور کمزوریوں کے ساتھ لوگ یسوع کے پاس آتے، یسوع سب کی مدد کرتا۔ جو بھی یسوع کے پاس آیا یسوع نے اس کی مدد کی، جسمانی ضرورت ہے وہ بھی پوری کی، روحانی ضرورت ہے یسوع نے وہ بھی پوری کی۔ بھوکے تھے کھانا بھی کھلایا، مر گئے تھے تو زندہ بھی کر دیا۔ بیچ کے معاملات، شفا دینا، بحال کرنا، یہ ساری چیزیں بیچ میں ہیں۔ خوراک سے لے کر زندگی تک جو بھی جس کی ضرورت تھی وہ خداوند نے پوری کی۔ ہمیں نمونہ دیا ہے کہ تم بھی ایسا ہی کرو۔ خاص طور پر ہم نیک سامری کی تمثیل میں دیکھتے ہیں، ادھموا شخص جسے مار کے پھینک دیا گیا تھا، ضرورت مند تھا، مجبور تھا، لاچار تھا، زخمی تھا۔ نیک سامری نے اس کی مدد کی۔ خداوند نے کہا تو بھی ایسا ہی کر۔ خداوند نے سکھایا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں بیمار تھا، میں قید میں تھا، تم نے میری مدد نہ کی تو لوگ پوچھیں گے کب تو اس حالت میں تھا اور ہم نے تیری مدد نہ کی۔ اس نے کہا جب تم نے ان چھوٹوں میں سے، میری مخلوق میں سے، میرے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تو تو نے میرے ساتھ نہیں کیا۔ تو اس نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ جیسے میں سب کی مدد کرتا ہوں تم بھی سب کی مدد کرو۔ یہ مت پوچھو اس کا رنگ، نسل، مذہب، قوم کیا ہے۔ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مدد کرو۔ اور ہمیں بطور شاگرد یسوع مسیح سے سیکھنا ہے اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرنا۔ خداوند یسوع نے باپ سے کہا میں نے تیرا جلال ظاہر کر دیا ہے۔ وہ اپنی گفتگو سے، اپنے کاموں سے باپ کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں بھی اس نے کہا کہ تم اپنے نیک کاموں سے اپنے باپ کا جلال ظاہر کرو، تمہاری روشنی سب آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان میں ہے اس کی تمجید کریں۔ یسوع نے اپنی گفتگو سے، اپنے کلام سے اور اپنے کام سے خدا باپ کو جلال دیا۔ ہم بھی اپنے کلام سے اور اپنے کردار سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ سو ہم نے یسوع سے سیکھنا ہے پوری زندگی خدا سے وفادار رہنا، اور جان دینے تک بھی وفادار رہنا، بلکہ تیار رہنا کہ ہم اپنی موت سے بھی خدا کو جلال دیں۔ سو مسیح کے شاگرد بنے۔ یسوع نے ہمیں بلایا ہے، خود چنا ہے، ہم بے وجودوں کو وجود دے دیا ہے، ہم بے قدر سمجھے جانے والوں کو اس نے قدر والا بنا دیا ہے۔ دنیا ہمیں جو کچھ کہے کوئی پرواہ نہ کرے، ہمیں برے ناموں سے پکارے کوئی پرواہ نہ کرے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جس نے ہمیں چنا ہے اس نے ہمیں انمول بنا دیا ہے۔ پھر سے کہوں گا، ہمارا خداوند قیمتی لوگوں کو نہیں چنتا، وہ لوگوں کو چن کے قیمتی کر دیتا ہے۔ ہمارا خداوند عام چیزیں چنتا اور خاص بنا دیتا ہے۔ ہمارا خداوند بے وقوفوں کو چنتا اور حکمت والا بنا دیتا ہے۔ ہمارا خداوند کمزوروں کو چنتا اور زوراور بنا دیتا ہے۔ ہمارا خداوند عام کو چنتا اور خاص بنا دیتا ہے۔ ہمارا خداوند بے اختیار کو چنتا اور اختیار والا بنا دیتا ہے۔ ہمارا خداوند گناہگار کو چنتا اور اس سے مقدس بنا دیتا ہے۔ آؤ شکر گزاری کریں کہ یسوع نے ہمیں چن لیا ہے اپنا شاگرد ہونے کے لیے۔ آؤ اس سے سیکھیں اور مقصد یاد رکھیں کہ ہمیں یسوع کے جیسا بننا ہے اور اس کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں چنا ہے، یسوع نے ہمیں چنا ہے۔ خدا پاک روح نے ہم میں سکونت کرنا پسند کیا ہے۔ تیرا شکر ہو۔ مجھے اور اپنے سب لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم یسوع کے حقیقی شاگرد بنیں، اس کے جیسے بنیں، اور جیسے اس نے اپنی زندگی سے اور اپنی موت سے بھی تیرا جلال ظاہر کیا، ہم بھی اپنی زندگی میں اور اپنی موت میں بھی مسیح کے مشابہ ہوں
اور تیرا ہی جلال ظاہر کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ آئیے ہم گیت گاتے ہوئے اس بات کا وعدہ کریں کہ ہمارے جیون، ہماری زندگیاں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہمارا گانا، عبادت کرنا، کوئی بھی کام ہے وہ خداوند تیرے جلال کے لیے ہو۔ سو گیت گائیں، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے۔ میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا تجھے بھاتا رہے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے۔ بے مثال ہے تو، میں مثال بنوں، تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں۔ بے مثال ہے تو، میں مثال بنوں، بے مثال ہے تو، میں مثال بنوں، تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں۔ دنیا کا نور ہے یسوع، میری راہیں سجاتا رہے، دنیا کا نور ہے یسوع، میری راہیں سجاتا رہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا تجھے بھاتا رہے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے۔ میری سوچوں میں تو، میرے خوابوں میں تو، میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو، میری سوچوں میں تو، میرے خوابوں میں تو، میری سوچوں میں تو، میرے خوابوں میں تو، میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو، جب بھی تجھے پکاروں تیرا روح مجھ پہ آتا رہے، جب بھی تجھے پکاروں تیرا روح مجھ پہ آتا رہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا تجھے بھاتا رہے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے۔ زندگی بھر تیرے گیت گاتا رہوں، تو سنتا رہے میں سناتا رہوں، زندگی بھر تیرے گیت گاتا رہوں،
जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। मैं अपनी तमाम कलीसिया के साथ ये बात बड़ी खुशी से शेयर करता हूं कि हमारी कलीसिया के 9 नौजवान बेटों और बेटियों ने अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा खुदावंद और बादशाह कबूल करके इसका इकरार करके खुदावंद में एक नई जिंदगी पाई है। और उन्होंने पहली बार खुदावंद यीशु मसीह के तोड़े हुए बदन और बहाए हुए खून की यादगारी ज़ियाफत में शिरकत का एजाज़ पाया है। उनकी कन्फर्मेशन हो गई है, इस्तेहकाम हो गया है उनका। मैं खुदा का शुक्र करता हूं उन सब बच्चों के लिए, उनके ख़ानदानों को, और उनको मुबारकबाद देता हूं। आप भी उनके लिए दुआ कीजिए। ईमान नासर जोसेफ, फीबा नासर जोसेफ, इफ्राइम अमजद शौकत, लिया शैरन शाहिद, रोनाल्ड रॉक, रेहान रोबिन्सन, मनाहम आसिफ, महरब जमील और रुहामा आशर, ये वो बेटे और बेटियां हैं जिन्हें मुस्तकीम किया गया है, जिन्हें खुदावंद के बदन और खून में पहली बार शिरकत का एजाज़ मिला है। आप इन्हें अपनी दुआओं में याद रखिए। ये खुदावंद में बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और कलीसिया का मजबूत हिस्सा बन जाएं। दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो इबादत में तेरी मौजूदगी और तेरे मसा के लिए। खुदावंद, हम इस काबिल कहाँ के तेरी शान के मुताबिक तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरे हजूर कुछ ऐसा पेश करें जो तेरे शान के मुताबिक हो। लेकिन तू हमारी अधूरी और नामुकम्मल कोशिशों को कबूल कर। आज इबादत में जो तेरी तमजीद और सिताइश की गई, हम्द की गई, उसे कबूल कर। जो शुक्रगुजारियां पेश की गई वो तुझे पसंद आए। जो दरख्वास्तें मुनाजात की गई तेरे सामने, वो तेरे हुजूर मकबूल ठहरें और तू जल्द उनके जवाब देना। और हम इस्तेहकाम पाने वाले बेटों और बेटियों के लिए भी दुआ करते हैं, तूने अपनी बरकत से माला माल कर उन्हें ईमान में मजबूत और तवाना रखना। खुदावंद, हम सबों को मसीह के शागिर्द बनना सिखा, इस काबिल बना के हम उसके जैसे बन जाएं और अपनी जिंदगियों से भी और यहां तक कि मौत से भी तेरा जलाल जाहिर कर सकें। दौरान इबादत तेरे साथ होने के लिए तेरा शुक्र हो। इस इबादत की ट्रांसमिशन हम यहां मुकम्मल करते हैं, तो सब शामिल होने वालों को अपनी ढेरों बरकतों से माला माल कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कसूरों में मुआफ कर।
ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی شراکت خدا کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے، آمین۔ یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں ہم فتح پاتے ہیں، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے شیطان دور بھاگتا ہے، یسوع مسیح کے قادر نام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، یسوع مسیح کے قادر نام میں ہم فتح پاتے ہیں، ہاللویا 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 ہاللویا، پیارا یسوع دلہا جلد آتا ہے، پیارا یسوع دلہا جلد آتا ہے، پیارا یسوع دلہا جلد آتا ہے۔